میرے دوستوں اور بزرگوں، پھل کس کو لگتا ہے؟ جڑ کو یا شاخوں کو؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ شاخوں۔ تو ایمان ہے جڑ، شاخیں ہو گئی نیک اعمال۔ جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ شاخیں ہو گئیں نیک اعمال، ان کو پھل لگے گا۔ جڑ ہی نہ ہو تو کوئی تصور ہے درخت کا؟ نہیں ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ بہشت کا، جنت کا حقدار کون ہے؟ جو ایمان والا ہوگا اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے والا ہوگا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، آپ شاید یاد کریں گے تو ذہن میں آ جائے گا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے۔ وہ جادوگر کافر تھے۔ جادو کرنا کروانا جائز نہیں ہے۔ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزے دیکھے، سمجھ گئے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ وہ چونکہ جانتے تھے، ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو غصہ آیا، بلایا میں نے، اور تم ایمان ان پر لے آئے ہو، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کی ٹانگیں کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لے، اب ہم ایمان لے آئے۔ اچھا، کافر تھے، ایمان لا کر بنے مومن۔ مومن ہوتے ہی نبی کے بن گئے صحابی، صحابی بنتے ہی ہو گئے شہید۔ فرعون نے قتل کروا دیا۔ انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیک کام اس کے بعد کرنے کا ان کو ٹائم نہیں ملا۔ وہ بتائیے بخشے گئے یا نہیں؟ اونچی بخشے۔ کیوں؟ کہ ایمان والے تھے۔ ایمان والے ہو گئے تو بخشے گئے۔ اگر آج بھی کوئی شخص ایمان والا ہے مگر اس نے نیک کام نہیں کیے تو وہ گناہوں کی سزا پا کر بالآخر ضرور بخشا جائے گا، کیونکہ ایمان والا ہے۔ اور ایمان والا نہیں ہے، ساری زندگی اچھے کام کیے ہیں تو اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ یاد رہے۔ تو یہ بنیادی بات ہم نے سمجھ لی کہ اصل چیز، بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ صحیح طور پر جنت اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ میں نے آپ کو جنت کے نام بھی بتائے تھے، 8 جنتیں بتائی جاتی ہیں، ان کے نام بھی بتائے تھے آپ کو میں نے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں۔ اور یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے سچا۔ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اس میں کوئی یہ گمان نہیں کہ ایسے ہی جس طرح آج کل لوگ سمجھتے ہیں حکومت کے وعدے، سیاسی وعدے، نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا ہے، اور وہ اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جاننے والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا کہ اللہ کے وعدے میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ اس کے خلاف ہے۔ لاف، گزاف، یہ وہ، اف، بٹ، یہ باتیں اللہ کے وعدے میں نہیں۔ اب جو لہو کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، عربی میں لہو کہتے ہیں، اس سے مراد کھیل کود، گانا بجانا، رقص، ڈانس وغیرہ، یہ چیزیں لہو میں آتی ہیں۔ فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، یہ ان کے کام ہیں۔
اور ان کی مجلسوں کو، ان کے کاموں کو فسق، نافرمانی کہا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، غلاموں کو، کنیزوں کو خریدتا تھا، گانے بجانے کے، ناچنے کے ماہر ہوتے تھے، تو وہ گانے بجانے کا کام، ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر پروگرام کرنا، گانے بجانے ناچنے کے، تو وہ ایسے لوگوں کو اس میں دکھا کر، مجمع لگا کر گانے بجانے ناچنے کی محفلیں کرتا تھا۔ یہ سارے کام لہو ہے، اس سے کوئی وقتی طور پر آپ کو لذت ملے بھلے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اور لذت اس کو ملے گی جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان والا فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا اور اس سے ہٹ جائے گا۔ کتب فقہ اسلام میں جو شخص لوگوں کو گانے سنائے، گانے سے مراد صرف اچھی آواز نہیں ہے، غلط کلام، جس کو آج کل گانا کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نعت شریف پڑھنا اچھی آواز میں، اچھا کلام پڑھنا، وہ نہیں، غلط کلام پڑھ رہے ہیں، فاسقانہ کلام جس کو کہتے ہیں، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو گناہ کے کام پر جمع کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو کس لیے جمع کر رہا ہے؟ نیکی سے دور کر رہا ہے۔ لعینہ اور لغیرہ، لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں صرف اچھی آواز بری بات نہیں، قرآن سجا کر پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، اچھا کلام پڑھنا یہ منع نہیں، اچھی آواز میں اچھا کلام پڑھنا۔ گانے بجانے والی عورت ہو یا مرد ہو، اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو، وہ ان کی آواز کو اور ان کے اس کام کو لہو کہا گیا، وہ جائز نہیں ہے۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہوتی ہے، عورتوں میں بیٹھ کے پڑھے، مرد نہیں سنے، وہ اور بات ہے، لیکن مردوں کو سنائے گی، ٹی وی پہ آئے گی تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں ہے گانے بجانے والی عورتوں کو گانے بجانے کی تعلیم اور ان کی بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، بیع و شرع، یہ ناجائز، اور اس سے جو کمائی ہو وہ حرام ہے۔ یہ شریعت کے مسئلے ہیں، شریعت نہیں بدلے گی، ہمیں اپنی طبیعت بدلنی ہوگی۔ کتنے لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا اور ان کا کام ہی یہی ہے، تو اس لیے شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ واضح ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہماری طبیعت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ہم شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رشوت لینا اور دینا، آپ نے سنا ہوا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا دونوں آگ میں جائیں گے۔ تو فقہائے کرام نے، فقہا کہتے ہیں اسلام کی باتوں کو سمجھنے والے وہ علماء، انہوں نے کہا ہے کہ وہ مال جو گانے بجانے والوں لٹاتے ہیں لوگ، آج کل قوالی نائٹ ہو رہی ہے، دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، عورت ہوں مرد ہوں گانے بجانے والے، ان کو جو پیسے آپ لٹاتے ہیں دیتے ہیں وہ رشوت سے کم نہیں ہے، وہ رشوت کا جیسے گناہ ہے اسی طرح ان پیسوں کا گناہ ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر ہمارے ہاں لوگوں کو لٹانے کا شوق، تو اس کے لیے کہتے ہیں مال حرام رفت بجائے حرام بود، جیسے آیا ویسے گیا۔ انگلش میں کہتے ہیں ایزی منی کم ایزی گو، جیسے وہ حرام سے آئی ہے ویسے ہی حرام میں جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو اس حوالے سے جو باتیں سنائی ہیں وہ آپ نے سنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، معازف اور مزامیر، منہ سے بجانے والے آلات اور ہاتھ سے بجانے والے آلات، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، مگر آج ہم خریدیں اور ان کا استعمال کریں تو یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں جو شخص اپنے کان گانے بجانوں سے، یہ موسیقی سے پر کرتا ہے، سرود سے بھرتا ہے، تو قیامت میں اسے روحانیوں کی آواز سننے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی وہ اس دن اچھے کلام، اچھی باتیں نہیں سن سکے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا کلام پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، اللہ کے پیاروں کی باتیں کرنا اچھی بات ہے، مگر رواج کیوں؟ آج کل اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موسیقی سکھانا، رقص سکھانا آپ کی حکومت کی طرف سے انتظام کیا جا رہا ہے کہ انہیں شروع سے ہی غلط کاموں میں ڈالا جائے۔ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، گناہ کو گناہ ہی کہیں گے، گناہ کو کبھی جائز کہہ سکتے نہیں۔